ایک سردار کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جج نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ سردار نے کہا میری جگہ تسی لٹک جاؤ۔ دل کا آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ نرس نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر بولا پہلی بار دل کھول کر ہنسنے کا موقع ملا ہے۔ ایک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے کیا بہانہ بنائے۔ اس نے استاد سے کہا جناب میرے دادا کی شادی ہے اس لیے میں کل اسکول نہیں آ سکوں گا۔ استاد نے پوچھا وہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں؟ بچے نے کہا جناب وہ تو اب بھی نہیں کرتے، یہ تو میں زبردستی کروا رہا ہوں۔ اچھا بتائیے آپ میں سے کون کون ایسے بہانے بنا کر اسکول سے چھٹی مانگتا تھا؟ بیٹا اپنے باپ سے بولا ابا جان آپ تو کہتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹوں کو مارنا بہت بری بات ہے۔ والد نے کہا ہاں بیٹا یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ بیٹا بولا تو ابا جان یہ بات آپ ہمارے ماسٹر صاحب کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ ایک درزی اپنے گاہکوں کو لطیفے سنایا کرتا تھا۔ جب اس کا گاہک لطیفہ سن کر ہنسنے لگتا تو درزی تیزی سے کپڑا کاٹ کر چھپا لیتا۔ ایک دن ایک گاہک آیا، درزی نے اسے لطیفہ سنایا اور چالاکی سے کچھ کپڑا بچا لیا۔ گاہک بولا جناب ایک اور لطیفہ سنائیں۔ درزی نے پھر ایک اور لطیفہ سنایا اور پھر سے کپڑا بچا لیا۔ گاہک بولا جناب ایک اور لطیفہ سنا دیں۔ تو درزی بولا محترم لطیفہ تو سنا دوں مگر آپ کی قمیض چھوٹی ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو اتفاق سے کچھ زیورات کہیں پڑے مل گئے۔ اس نے اپنے مکان کی دیوار سے ایک اینٹ نکال کر وہ زیورات وہاں چھپا دیے اور اس اینٹ پر لکھ دیا اس اینٹ کے پیچھے زیورات نہیں ہیں۔ اتفاق سے ایک پڑوسی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے اینٹ کے پیچھے سے زیورات نکال کر اینٹ پہلے کی طرح لگا دی اور اینٹ کے نیچے لکھ دیا اس چوری میں پڑوسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ گاہک دکاندار سے بولا میں نے آپ سے جو موٹر خریدی تھی وہ رک رک کر چلتی ہے۔ دکاندار بولا جناب آپ بھی تو موٹر کی قیمت قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔ رات کے وقت ایک بچہ بہت چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کی دادی نے بچے کی ماں سے کہا تم اسے لوری دے کر سلا کیوں نہیں دیتی؟ بچے کی ماں لوری دینے لگی تو اوپر والے فلیٹ سے آواز آئی اس سے تو بہتر ہے کہ بچے کو ہی رونے دو۔ ایک لڑکی کو گانا گانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی آواز ٹیسٹ کروانے گئی۔ جب آواز ٹیسٹ کروا چکی تو پوچھا جناب میری آواز کیسی ہے؟ جواب ملا خطرے کے سائرن کے لیے تمہاری آواز بہت زبردست ہے۔ ڈاکٹر آپ کے 3 دانت کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض جی بیوی نے کڑک روٹی بنائی تھی۔ ڈاکٹر تو کھانے سے انکار کر دیتے۔ مریض جی وہی تو کیا تھا۔ کنوارو اگر دانت سلامت چاہیے تو ہمیشہ کنوارے ہی رہنا۔ بیوی تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم غریب ہو؟ شوہر 1000 بار بتایا تھا کہ تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، تم یہ بات سن کر پاگلوں کی طرح ہنستی رہتی تھی۔ غور سے سن لیجئے کہیں آپ کو بھی بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ جنگ عظیم 2 میں ایک جاسوس پکڑا گیا۔ فوجی عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی۔ ایک فوجی افسر کو حکم ملا کہ شہر سے 10 میل دور لے جا کر اس جاسوس کو گولی مار دی جائے۔ کوئی گاڑی دستیاب نہیں تھی۔ فوجی افسر جاسوس کو پیدل لے کر چلا ہی تھا کہ انتہائی تیز طوفان آ گیا۔ دونوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ جاسوس نے ٹھنڈیا برتے ہوئے کہا میں بھی کتنا بدقسمت ہوں، اس خراب موسم میں 10 میل دور صرف تمہاری گولی کا نشانہ بننے جا رہا ہوں۔ فوجی نے کہا میں تم سے زیادہ بدقسمت ہوں، تم تو صرف جا رہے ہو، مجھے تو واپس بھی آنا ہے۔ سردار کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ سردار نے کہا میں ہاتھ سے دیوار توڑ رہا تھا تو کسی نے آواز دی پا جی کبھی کھوپڑی کا بھی استعمال کر لیا کرو۔ ایک شخص آج میں نے ایک بڑے آدمی کی جیب کاٹی۔ دوسرا کمال ہے وہ کیسے؟ پہلا میں درزی ہوں۔ ایک بہرے نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دوسرے بہرے سے کہا اب کون سا اسٹیشن آئے گا؟ دوسرا بہرا بولا جی آج جمعرات ہے۔ پہلا بولا میں بھی یہیں اتروں گا۔
ٹریفک کے سپاہی نے ایک چھوٹی سی کار آتے ہوئے دیکھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 1-8 فٹ اوپر اٹھتی تھی۔ سپاہی نے کار کو روکا۔ کار کو ایک موٹا آدمی چلا رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، کار میں کیا خرابی ہے؟ ڈرائیور بولا، کار میں کوئی خرابی نہیں ہے جناب، اصل میں مجھے ہچکیاں آ رہی ہیں۔ ایک امریکی، ایک افریقی اور ایک پاکستانی بچے کے درمیان لفظی جنگ ہو رہی تھی۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ اس کا باپ دنیا کا تیز ترین آدمی ہے۔ امریکی بچے نے کہا، میرا باپ 500 گز دور نشانے پر فائر کرتے ہی دوڑ پڑتا ہے اور گولی کے نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی نشانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، افریقی لڑکے نے کہا۔ میرا باپ دور بھاگتے ہوئے جانور پر تیر پھینکتا ہے اور تیر پھینکتے ہی باغ کھڑا ہوتا ہے اور شکار کے گرنے سے پہلے شکار تک پہنچ جاتا ہے۔ بس، پاکستانی بچے نے کہا، میرا باپ سرکاری ملازم ہے، اسے دفتر سے 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہوتے ہی وہ وہاں سے نکلتا ہے اور 3 بجے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ویسے اس کام میں تو پاکستانی ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا، آپ کی ٹانگ کافی سوجی ہوئی ہے لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مریض بولا، اگر آپ کی ٹانگ سوجی ہوتی تو میرے لیے بھی کوئی پریشانی کی بات نہ ہوتی۔ جب سائیکل نئی نئی ایجاد ہوئی تو شہر میں رہنے والے ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دی۔ اس کا بیٹا سائیکل لے کر دیہات میں جا نکلا۔ دیہاتیوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ لڑکے کو کوئی چیز اٹھا کر لے جا رہی ہے اور وہ لاتیں مار رہا ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی۔ دیہاتیوں نے ڈنڈے اٹھائے اور سائیکل کو پکڑ لیا اور ڈنڈے مار مار کر چکنا چور کر دیا۔ باپ کو پتہ چلا تو غصے میں بھرا ہوا گاؤں میں آیا۔ دیہاتیوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ ایک عجیب سی چیز تھی جو تمہارے بیٹے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں لے کر چلی جاتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔